السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامی سال کے سب سے افضل دنوں کے بارے میں، یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ان 10 دنوں میں کون سے اعمال افضل ہیں، یوم عرفہ کے روزے کا کتنا بڑا ثواب ہے، اور کن طریقوں سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ بھی ان عظیم دنوں کی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی آخرت سنوار سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ ان دنوں کو اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے، جس سے ان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور کچھ واپس نہ لایا۔ ان دنوں میں عبادت، ذکر، دعا، صدقہ، روزہ، تلاوت قرآن اور نیکی کے دیگر اعمال کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ ان دنوں میں خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ دن حج کا بھی اہم ترین دن ہے، جب حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج پر نہ جا رہے ہوں، وہ اس دن کا روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی مغفرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ان دنوں میں تکبیر، تحمید، تسبیح اور تحلیل کی کثرت کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں میں بازار جا کر بلند آواز سے تکبیریں پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ان دنوں میں قربانی کا عمل بھی شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، قربانی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں۔ ان دنوں میں ہم اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے، حسد، بغض، کینہ اور نفرت سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے دن ہیں۔ ان دنوں میں ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی اور محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو شخص ان دنوں کو غفلت میں گزارتا ہے، وہ بہت بڑے اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اس قدر فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ان میں ایک دن یعنی یوم النحر 10 ذوالحجہ کو ایام اللہ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ دن قربانی، نماز عید اور خوشی کا دن ہے۔ ان 10 دنوں کی راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد، نفل نمازیں اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو شخص ان راتوں میں عبادت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کی مانند ہے۔ ان دنوں میں ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے، انہیں ان دنوں کی اہمیت بتانی چاہیے اور ان کے ساتھ مل کر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ہمیں بچوں کو بھی ان دنوں کی اہمیت سکھانی چاہیے تاکہ وہ بھی دین کی قدر کریں۔ ان دنوں میں ہمیں خاص طور پر حجاج کرام کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہمیں ان سے بھی دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے۔ جو شخص حج نہیں کر سکا، وہ ان دنوں میں روزے، عبادات اور صدقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ان دنوں میں
ہمیں اپنے معاملات درست کرنے چاہیے، کسی سے ناراضگی ہے تو صلح کر لینی چاہیے۔ ان دنوں میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، روزانہ کم از کم ایک رکوع یا سورت ضرور پڑھنی چاہیے۔ ان دنوں میں ہمیں دنیاوی مشغولیات کو کم کر کے دینی مصروفیات کو بڑھانا چاہیے۔ یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت قیمتی لمحات ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان دنوں کی فضیلت کو سمجھے اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ ان دنوں میں اگر ہم کسی نیکی کی نیت کریں اور وہ کسی وجہ سے مکمل نہ ہو سکے تو اللہ تعالی نیت پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت نیکی کی نیت رکھنی چاہیے۔ ان دنوں میں ہمیں دوسروں کی بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے، انہیں ان دنوں کی فضیلت بتانی چاہیے۔ اگر ہم خود عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے تو ہمیں دوہرا اجر ملے گا۔ ان دنوں میں ہمیں مسجد سے وابستگی بڑھانی چاہیے، نماز بجماعت کا اہتمام کرنا چاہیے اور جماعت کی برکت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم ان دنوں میں اپنے وقت کو عبادت، ذکر، تلاوت، دعا اور نیکیوں میں صرف کریں گے تو ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ ان دنوں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اسے ضائع مت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ذو الحجہ کے ان بابرکت دنوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر، تلاوت، صدقہ، روزہ اور نیکی کے کام کرنے کی ہمت اور اخلاص عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمیں اپنی رضا کے ساتھ راستے پر چلا اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے۔ یا رب العالمین ہمیں عرفہ کے روزے کا اجر نصیب فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما اور ہمارے گھروں میں سکون، رحمت اور برکت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔